السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سسٹرز کیفے اسلام چینل اردو پر۔ یہ پروگرام آپ دیکھتے ہیں جمعے کے دن اور اس پروگرام کو پسند کرتے ہیں، اس پروگرام سے بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں اور ہمارے شو سے بہت کچھ سیکھ کر آپ دوسروں تک بھی وہ ٹرانسفر کرتے ہیں، دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں۔ یہی امید ہے ہماری، اور یہی چیز ہم آپ کے فیڈ بیک کی صورت سے پتہ چلتی ہے تو بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ جتنے شوز آپ ٹی وی پر دیکھ رہے ہوتے ہیں، مختلف جگہوں سے آپ یوٹیوب چینلز کو کچھ سیکھنے کے لیے، لرننگ کے لیے، اور جب آپ کو کوئی گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے، رہنمائی چاہیے ہوتی ہے، تو آپ مختلف جگہوں سے لوگوں سے کنسلٹ کرتے ہیں، کچھ سنتے ہیں، کچھ دیکھتے ہیں۔ ان سب سے جو کچھ بھی کانوں میں پڑتا ہے اس سے اثر ضرور ہوتا ہے، وقتی طور پر ہی صحیح، کچھ دیر بعد بھول بھی جاتا ہے، لیکن جب زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ آئے کہ جہاں پر یہی ہدایات جن کو ہم نے سنا ہے اور جن کو ہم نے پڑھا ہے وہ ہمیں دوبارہ یاد آئیں تو کام بھی آ جاتی ہیں ہمارے۔ سننا، پڑھنا، دیکھنا، سمجھنا، سیکھنا، یہ سب کچھ بہت ضروری ہے، اور یہ سب کچھ زندگی کے ساتھ ساتھ جاری رہنا چاہیے۔ سیکھنے کا عمل رکنا نہیں چاہیے، کیونکہ سیکھنے سے کوئی نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی ہے۔ جتنا سیکھیں گے اتنا ہی ہم اپنی زندگی میں بہتری لے کر آ سکتے ہیں، اور جتنا سیکھیں گے اتنا دوسروں کی بھی مدد کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے یہاں پر جو باتیں شیئر کی جاتی ہیں ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ جو لوگ یہاں پر بیٹھ کر آپ سے کچھ ٹپس شیئر کر رہے ہیں، آپ کو کچھ بتا رہے ہیں، اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر رہے ہیں، وہ کسی بھی خامی سے پاک ہیں یا ان کی زندگی میں کوئی فیلیئرز نہیں ہوتے یا کوئی چیلنجز نہیں آتے، بلکہ جو بتاتا ہے وہ سب سے پہلے خود سیکھتا ہے، جو بتاتا ہے وہ سب سے پہلے اپنے لیے بھی کوشش کرتا ہے کہ وہ اس جو بھی کوئی آپ کے لیے فائدہ مند چیز ہے اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئے۔ ناظرین، دنیا میں انسان مختلف طریقوں سے اپنی زندگی کو اور دنیا کو دیکھتے ہیں۔ ہر انسان کے دیکھنے کا انداز مختلف ہے۔ ہر انسان جو ہے وہ جو آنکھیں رکھنے والا ہے اور دیکھنے والا ہے، ایک ہی چیز کو دو مختلف طریقے سے دیکھیں گے دو انسان، اور کوئی اس کو اچھا سمجھے گا، کوئی اس کو برا سمجھے گا۔ کسی کو ایک دن کے اندر اندھیرا نظر آئے گا اور کسی کو روشنی نظر آئے گی۔ یہ انسان کی کیفیات ہیں، اس کے حالات ہیں، اس کے مطابق ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارا جو مائنڈ سیٹ بنا ہے، جب ہم چھوٹے سے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں اور اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو جس طرح سے کسی چیز پر رسپانس دیتے ہوئے، کسی چیز پر ریئیکٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ بھی ساری ہماری آبزرویشنز ہوتی ہیں جو ہمارے اندر شامل ہوتی جاتی ہیں، اور پھر ہم جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں تو ہم بھی ان طریقوں کو اڈاپٹ کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام کے اندر ہم مختلف چیزوں کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں، اور زندگی کو دیکھنے کے جو مختلف زاویے ہیں ان کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے خوشی کہاں تلاش کرنی ہے۔ اگر زندگی کے اندر غم ہے، اداسی ہے، پریشانی ہے یا چیلنجز ہیں تو یہ سارے بھی ہماری زندگی کا پارٹ ہیں، زندگی کا حصہ ہیں۔ کسی کی زندگی بھی آزمائشوں سے خالی نہیں۔ یہ ہم نے لاسٹ پروگرام میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی کا اگر جائزہ لیں تو وہ اللہ کے سب سے پیارے بندے تھے اور اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب تھے، لیکن ان کی زندگی کے اندر بھی مختلف جگہوں سے آزمائشیں ہمیں نظر آتی ہیں، اولاد سے، فیملی سے، ان کے قریبی لوگوں سے، اور دنیا کے مختلف معاملات کے حوالے سے ان کی زندگی میں بھی مشکلات آتی ہیں، لیکن ان کا اللہ پر ٹرسٹ بہت مضبوط تھا۔ ہر انسان کو کسی نہ کسی مرحلے میں زندگی کے کسی نہ کسی وقت میں کسی مشکل کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اس کو ہم کیسے دیکھتے ہیں؟ اس مشکل کو جو ہمارے سامنے آ جاتی ہے چیلنج بن کر، ہمارے لیے ایک آزمائش بن کر، اس کو ہم کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس کو اپنی راہ کا پتھر سمجھ کر وہیں پر رک جاتے ہیں، یا ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ اس کو سرکائیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں؟ یہ ہم نے دیکھنا ہے اور دیکھتے رہنا ہے اپنی زندگی کے اندر کہ بہت ساری چیزیں آئیں گی جو راہ میں رکاوٹ لے کر آئیں گی، بہت ساری چیزیں ہوں گی جو ہمیں پریشان بھی کریں گی، افسردہ بھی کریں گی، ذہن پہ تناؤ بھی ہمارے لے کر آئیں گی، لیکن ہم نے ان سب کو ساتھ لے کر
آہستہ آہستہ آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے. ایک جگہ پر بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جہاں پر ہم رک جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں اور اسٹک ہو جاتے ہیں تو وہاں پر آگے کے راستے ہمیں لگتا ہے کہ بند ہو گئے. ہم نے اپنے لیے خود راستہ بنانا ہے. ناظرین، یہاں پر بات کی تھی ہم نے لاسٹ ٹائم مائنڈ فلنس کی بات کی تھی کہ کس طرح سے انسان مائنڈ فل ہو کر اپنی جو زندگی ہے، اپنے ارد گرد کی جو دنیا ہے اس کو دیکھ سکتا ہے، اور مائنڈ فلنس سے کس طرح سے ذہنی صحت کے اوپر اچھا اثر پڑتا ہے. آج ہم یہاں پر جو بات کریں گے وہ ہے گریٹفلنس، شکر گزاری کا رویہ، گریٹیٹیوڈ کا رویہ. یہ کیسے ہم اپنا سکتے ہیں، اس کو پریکٹس کیسے کر سکتے ہیں. شکر گزاری یا شکر گزار ہونا کیوں زندگی کے لیے ضروری ہے، زندگی میں مثبت رہنے کے لیے اور زندگی میں آہستہ آہستہ آگے بڑھنے کے لیے کیوں ضروری ہے. اس رویے سے انسان کے زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے، اور جو شخص شکر گزار ہوتا ہے اور جو شخص شکر گزار نہیں ہوتا ان دونوں کے رویوں میں کیا فرق آتا ہے. اسی طرح سے شکر گزاری کا رویہ اپنانے سے ہماری ذہنی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے. اور اس کے بعد ایک اور بہت اہم ٹاپک ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ شکر گزاری جو ہے ہم اپنے بچوں کو کیسے سکھا سکتے ہیں. جیسے ہم ان کو کھانا سکھاتے ہیں، پینا سکھاتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا چلنا پڑھنا ریڈنگ کرنا رائٹنگ کرنا، یہ سب کچھ سکھاتے ہیں. اسی طرح سے جو اعلیٰ صفات یا جو اچھی عادات ہم ان کے اندر ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ان میں شکر گزاری بھی ایک بہترین عادت ہے. یہ شکر گزاری ہم ان کو کیسے سکھا سکتے ہیں. آج کی دنیا میں جب پچھلے وقت پر نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں تھیں، جو سہولیات تھیں جو زندگی میں موجود نہیں تھیں، جن کے لیے ایفرٹس کرنی پڑتی تھیں. یہاں تک کہ اگر آپ کسی سے ملنا چاہتے تھے تو ملنے جانے کے لیے بھی آپ کو ذرا ٹریول دور تک کرنا پڑتا تھا، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے پہلے زمانے میں خطوط لکھے جاتے تھے جو بڑے ٹائم کے بعد پہنچتے تھے. یہ ساری چیزیں اگر ہم وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں تو ایسی تبدیل ہوئی ہیں کہ آج ہم گھر بیٹھے ہوئے اپنے بلکہ بستر پر بیٹھے ہوئے اگر کسی سے ملنا چاہیں تو ہم اپنا فون لیں اور فون سے کسی کو کال ملا لیں، کسی کو ویڈیو کال ملا لیں، اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز یوز کر لیں. یعنی لوگوں سے کنیکشن رکھنا آسان ہو گیا ہے، کھانا پینا آسان ہو گیا ہے، گھر پر بیٹھے ہوئے آپ کے گھر پہ فوڈ ڈیلیور ہو سکتا ہے. اسی طرح سے جو بچے ہم دیکھتے ہیں جب وہ کسی خواہش کا اظہار کرتے ہیں تو اب ان کو اپنی خواہشات بڑی جلدی پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک شکر والا رویہ تھا نا، وہ شکر گزاری کو محسوس کرنے کا وقت ہی نہیں آ رہا. اور ایک کے بعد ایک چیز جس کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ زندگی میں شامل ہوتی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہم یہ نہیں سوچ پا رہے کہ یہ سب کچھ جو مجھے مل رہا ہے یہ میں فار گرانٹیڈ نہ لوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے جو کچھ بھی دیا ہے، جو میں محسوس کر رہا ہوں، جو میں نہیں محسوس کر رہا، بہت سی چیزیں ایسی ہیں. آج ہم اس پروگرام کے اندر، اپنے شو کے اندر اسی کے اوپر بات کریں گے کہ شکر گزاری کا رویہ اپنانا کیوں ضروری ہے. زندگی میں وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو ہم آبزرو کریں تو ہمیں پتہ چلے گا اچھا ہم نے تو ریئلائز ہی نہیں کیا تھا کہ یہ بھی ایسی چیز ہے کہ جس پر شکر ادا کیا جا سکتا تھا. تو یہ ساری باتیں آج ہم کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری آن لائن گیسٹ سسٹر راحہ حسین صاحبہ، جو کمپلیٹ ویلنس کوچ ہیں، اور ہمارے ساتھ لاسٹ ٹائم بھی شریک ہوئی اور بڑی ہی اچھی انہوں نے ٹپس ہم سے شیئر کی جو آپ لوگوں نے بھی بہت پسند کی. ان سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے یہ ہمیں کیسے سکھائیں گی، کیا بتائیں گی، کیا کچھ ہم سے شیئر کریں گی کہ گریٹفلنس، گریٹیٹیوڈ کا رویہ یہ کیسے اپنایا جا سکتا ہے. السلام علیکم راحہ. وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ راحہ، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور امید ہے کہ آپ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گی. بالکل الحمدللہ ٹھیک. بالکل. یہ بھی سب سے پہلا تو شکر یہی ہے کہ ہم ایک ویک کے بعد یہاں آ کے بیٹھے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اور آپس میں بات چیت کر رہے ہیں. آپ کیا کہیں گی راحہ کہ جو یہ پوری بات آج میں نے کی گریٹیٹیوڈ کا، شکر گزاری کا رویہ جو ہے یہ کیوں ضروری ہے زندگی میں؟ پہلے ہم کہیں گے کس طریقے سے ہم شکر کر سکتے ہیں. جیسے 3 ڈفرنٹ طریقے سے ہم شکر کر سکتے ہیں. ہمارے دل میں، اور شکر کر سکتے ہیں ہمارا زبان سے، ہم بول سکتے ہیں. جیسے ہم نے کہا تھا نا الحمدللہ، ہم دونوں نے کہا تھا. اور ہمارا
بدن سے جیسے ہم کسی کے لیے کچھ کریں گے یا کچھ فزیکلی جو بھی بنائیں ٹھیک یا فزیکلی بالکل اور یہ گریٹفل ہمارے لیے کیوں ضروری ہے بہت سارے بینیفٹس ہیں ایکچولی ہمارے لیے سب سے بڑا چیز جب ہم گریٹفل ہوتے ہیں ہم اللہ سبحانہ و تعالی سے نزدیک ہو جاتے ہیں بیکاز ہم ہمیشہ یاد کرتے ہیں جو بھی چیز ہو رہی ہے ہمارے لیے وہ سب چیز اللہ سبحانہ و تعالی سے آیا اور بالکل ہمارے مشکلات کے لیے بھی آسانی بن جاتا سو اس کا مطلب ہے جب کوئی مشکل سچویشن میں ہم ہیں اس وقت ہم کس اچھی چیز کے بارے میں سوچ سکتے ہیں جس کے لیے ہم شکر کر سکتے ہیں اور یوزلی بہت ایزی ہوتا ہے جب اچھے ٹائم پر گریٹفل ہونے کے لیے بہت ایزی ہے جب ہر چیز ایزی ہے پھر آسان ہے بس جب مشکل وقت میں ہمیں گریٹفل ہونے کے لیے ہمیں تھوڑا سے اویئرنیس ہونا چاہیے بالکل اور مائنڈفل ہو کے اس وقت ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے اچھا اس حالات میں اس مشکلات میں کیا چیز کے لیے میں شکر کر سکتی بالکل بالکل سسٹر راہا جب ہم دیکھتے ہیں جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے یا کسی بات پر دل دکھ گیا یا کوئی ایسی چیز ہو گئی جو ہمیں ناپسند تھی جو ہم نے چاہی تھی جس کی وش کری تھی وہ ہمیں نہیں مل سکا اور ارد گرد ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کچھ ہے لوگوں کی زندگیوں کے اندر تو اس ٹائم پہ یہ جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے منفی جو ایک آپ کی فیلنگز ہوتی ہیں اور ساتھ میں یہ کہ اچھا مجھے کچھ نہیں ملا اور مجھے تو کبھی بھی کچھ نہیں ملا یہ چیزیں جو ہے نا اتنا اسٹرانگلی آپ کو ہٹ کرتی ہیں اتنا زیادہ آپ کو پریشان کرتی ہیں کہ آپ کے سامنے سے ساری اچھی چیزیں چھپ جاتی ہیں اور آپ کو کچھ نہیں نظر آتا آپ کو بس اندھیرا نظر آتا ہے کہ اچھا آپ اسی اپنی فیلنگ میں نا گول 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 گھوم رہے ہیں جی اور ایکچولی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے جب کوئی پرابلم ہوتا ہے صرف پرابلم ہے بیکاز ہم بار بار اس کے بارے میں سوچتے رہتے جی اور ہم سوچتے ہیں جتنا بھی زیادہ اس پرابلم کے بارے میں سوچیں گے پھر اس پرابلم کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن ایکچولی ریالٹی یہ نہیں ہے جتنا زیادہ سوچیں گے اس سے پرابلم ٹھیک نہیں ہوئے گا بالکل جب پرابلم کو سالو کرنے کے لیے بہتر ہوتا ہے سرنڈر کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو میننگ یہ پرابلم مجھے اور ایکچولی دوسری چیز جب کچھ بھی چیز ہمارے طرف آئے گا میننگ ڈیفیکلٹی اس کا مطلب ہے ضرور اس کا سلوشن ہمارے پاس ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی نہیں ہمیں کسی کو بھی نہیں کوئی مشکلات دیں گے جو ہم ہینڈل نہیں کر سکتے so no person will bear a burden greater than they can bear اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تھا قرآن اور so ہمیں یقین ہونا چاہیے جو بھی مشکلات ہے ضرور اس کے لیے کوئی سلوشن ہوئے گا اور ہم کوئی نہ کوئی طریقے سے اس ڈیفیکلٹی سے گزر سکتے ہیں بالکل سسٹر راہا اگر میں یہ بات کروں کہ کبھی کبھی جب ہم کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی کا دوسروں کی زندگیوں سے یا میں نے آپ سے کہا پہلے بھی یہ ذکر کیا کہ ارد گرد جو ہمیں لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ جو ان کو مل گیا وہ میرے پاس نہیں ہے حالانکہ میں نے تو بڑی ایفرٹ کی تھی اور بلکہ میں نے جن سے ہم کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم نے ان سے زیادہ ایفرٹ کی تھی ہم تو ان سے زیادہ اپنے آپ کو کمپیریزن کرتے ہیں ہم اچھے ہیں اور پھر جو بڑی بڑی چیزیں ہمیں ان کی زندگی میں نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ ہمیں لگتا ہے کہ پچھلے 15 ایئرز میں 20 ایئرز میں بچپن سے لے کر اب تک ہم اتنے ایج میں آ گئے لیکن ہمیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ملا تو وہ آپ کیا بتائیں گی کہ کون سی بڑی بڑی چیزیں جن کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں ملی اس میں ہم کون سی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں مل گئیں جی بالکل پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جو لوگ میں نے کافی دفعہ مینشن کیا جن لوگ ہمیں don't compare yourself to someone who is better than you جیسے provisions اور چیزیں میں
ऐसे देखो, look at someone beneath you, जिनके पास कम खाना, कम, उनका घर छोटा है या कोई गाड़ी नहीं है या पैसा नहीं है, जो भी चीज, और उनको देख के फिर अपने आप को शुक्र करो जो the blessings that we have. सूरह रहमान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला 31 times हमसे पूछते हैं ये सारे नेमत जो हमने दिया उनके लिए, which of the favors will you deny? Yes. हम actually notice नहीं करते हैं, हमारे ऊपर इतने सारे आसानियाँ हैं. और दूसरी चीज, जैसे जब कोई मुश्किलात होता, एक्चुअली एक अपॉर्चुनिटी है हमें ग्रो करने के लिए. बिल्कुल. हमें दूसरा कोई तरीका फाइंड करने के लिए. लोग के बिजनेसेस कैसे शुरू होते हैं? बहुत सारे लोग के बिजनेसेस शुरू होते हैं मुश्किलात से, बिकॉज उनको जरूरी है कुछ ना कुछ न्यू वे पता करना, या so इससे जैसे मुश्किलात से is an opportunity to help us to grow. बिल्कुल सिस्टर रहा. अच्छा, जैसे आपने कहा कि हम जब कंपैरिजन कर रहे थे तो कंपैरिजन नहीं करना चाहिए हमें. अच्छा, हम अमूमन ये कहते हैं ना, उसके पास जो है वो मेरे पास नहीं है, इसमें कंपैरिजन है, तो नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं कि अच्छा मुझे कुछ नहीं मिला और मैंने सब कुछ किया फिर भी. अच्छा, एक चीज़ ये है कि जो मेरे पास है, मेरे पास मैं हाथ हिलाने की कोशिश कर रही हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हिल रहा है, या मैं देख रही हूँ, या मैं अगर बात कर रही हूँ, या मेरे पास ये रिश्ते मौजूद हैं. अगर हम इस तरह से कंपैरिजन करें कि कितने लोग ऐसे हैं कि जिनके पास ये चीज़ें नहीं हैं, तो ये वाला एक ऐसा कंपैरिजन है कि जिससे हमें एक बूस्ट मिलता है, जिससे हमें एक हिम्मत मिलती है आगे बढ़ने की. जी बिल्कुल. और जो चीज़, जैसे look at the blessings हमारे पास हैं और उनके लिए शुक्र करें. और एक्चुअली दूसरी चीज, जैसे आपने कहा था ना, जैसे हम कंपेयर करते हैं, इन लोग ने, हम इतना देर से हम काम कर रहे हैं और हमें ये चीजें नहीं मिले, और उन्होंने थोड़ी वक्त के लिए काम किया और उनको प्रमोशन मिल गया, ये तो भी चीज, वो एटीट्यूड आता है कहाँ से? जैसे गलत थिंकिंग से, बिकॉज हम सोचते हैं जब हमें वो चीज मिल जाएगा हम खुश हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअली अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता है हमारे लिए क्या फायदेमंद है. और दूसरी चीज, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज जस्ट, और कभी भी नहीं हमें मुश्किलात में रखेंगे जो हमारे लिए फायदा नहीं होगा. जो भी चीज होएगा उसमें कुछ ना कुछ हमारे लिए कोई फायदा है. और जब हम सोचते हैं जब मुझे बड़ा घर है या ज्यादा पैसा है या ऐसे किस्म का हस्बैंड है या ऐसे बच्चों हैं या जो भी चीज हम सोचते हैं उससे हमारा खुशी होएगा. और एक्चुअली हम जब देखेंगे जैसे जैसे हेलो मैगजीन और ऐसे किस्म के, उसमें सारे सेलिब्रिटीज, उन सब के लाइफ अमेजिंग है या नहीं? बिल्कुल रहा. मुझे एक बड़ी अच्छी बात याद आ रही है जो मैं अक्सर सोचती हूँ कि हम ये बिलीव रखते हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे 70 माओं से ज़्यादा बढ़कर मोहब्बत रखते हैं. और अगर हम एक माँ को भी देख लें तो कभी कभी बच्चे की ख्वाहिशात होती हैं कि उसको ये भी चाहिए वो भी चाहिए और सब चीज़ें उसके पास आ जाएं, खाने पीने पहनने ओढ़ने की. लेकिन एक माँ या बाप को पता होता है कि कौन सी चीज़ इस वक्त उनके बच्चे के लिए अहम है और उससे उसको फ़ायदा हो सकता है वक्ती तौर पर वो बच्चा उससे नाराज़ हो जाए कि नहीं ये तो मैंने नहीं चाहा था, ये आपने ले दिया, लेकिन उसमें उसकी बेहतरी है. तो वो हस्ती जो हमसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करती है उसे पता है कि हमारे लिए इस वक्त लाइफ की इस स्टेज में क्या चीज़ ज़रूरी है, किस चीज़ में हमारा फ़ायदा है जो अभी हमें नज़र नहीं आ रहा लेकिन वो फ़ायदा नज़र से छुपा हुआ है. तो शायद यही एक जो मोहब्बत वाली फीलिंग है फिर ये शुक्रगुजारी में डेवलप होती है ना जी. और एक्चुअली एक इंग्लिश में मैं बेहतर कह सकती, जैसे एक रियली नाइस सिंपल चीज है, जैसे जब हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कुछ भी चीज के लिए पूछते हैं, दुआ करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आंसर्स इन 3 ways, 3 तरीके से जवाब देंगे. वो कहेंगे यस, फौरन मिल जाएगा जो भी चीज के लिए हम पूछ रहे हैं, या अभी नहीं, not yet, or
I have a better way or a better plan. So, हमें नहीं पता, बिल्कुल जैसे आपने वो जो मिसाल दिया ना पेरेंट्स के बारे में, इट्स अ लवली एग्जांपल. और जैसे आपने कहा था अल्लाह सुब्हान व तआला को हमें और मोहब्बत करते हैं हमारी माँ से ज्यादा. बिल्कुल. डेफिनेटली यस. और फिर बहुत सारे तरीक़े हैं, कुछ आप भी आज शेयर करेंगी कि ये ज़ाहिर बात है कोई क्विक फिक्स नहीं है कि हमने सोचा कि हम ग्रेटफुल बन जाएंगे या हम शुक्रगुजार बन जाएंगे और बैठे बैठे कोई हमारे अंदर कोई तब्दीली आ जाए. ये एक मुस्तकिल चीज़ है, ये एक रवैया है जिसको हमें सीखने की, अपनाने की ज़रूरत है. ज़िंदगी को कैसे देखें, ज़िंदगी को हम अपने अपने तरीक़े से देखते हैं, लेकिन ये सीखना भी ज़रूरी है कि ज़िंदगी क्या है, उसको किस तरीक़े से देखना है, क्योंकि जिस लेंस से भी हम उसको देखेंगे ना, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा फिर हमारी आगे की ज़िंदगी पर, हमारे इर्द गिर्द के लोगों पर, हमारी खुशी और हमारी गमी पर. तो ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो इसके ऊपर भी ज़रूर बात करेंगे कि किस तरह से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं. आपको क्या लगता है कि मुश्किल काम है प्रैक्टिस करना? नहीं, बहुत इजी है. और एक एक्सरसाइज भी कर लेंगे ब्रेक के बाद में इंशाल्लाह, और लोग को पता चल जाएगा कितना इजी है इंशाल्लाह. जी, एंड आई होप कि आप कोई बहुत मुश्किल एक्सरसाइज जो है वो नहीं करेंगी. हमारी जो आप जो करवाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी होती हैं. उम्मीद है उससे नाज़रीन आपको भी फ़ायदा यकीनन होगा, आपको भी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी. बहुत सारी बातें हम सबको पता होती हैं, लेकिन जब उनका रिमाइंडर हमें बार बार मिलता है, जब बार बार हम सुनते हैं या हम देखते हैं ऐसी चीज़ों को, लोगों की ज़िंदगी को मिसाल बनाते हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी में भी आसानी से तब्दीली लेकर आ सकते हैं. और जैसे मैंने शुरू में भी ये बात कही कि जब भी हमारे सामने कोई मस्बत बातें कर रहा होता है तो उस वक्त बड़ी खुशी महसूस होती है, लेकिन फिर हम कहते हैं अच्छा ये बातें बनाने में तो अच्छी हैं, करने में बड़ी मुश्किल है. वाकई हर काम करना, हर तब्दीली ज़िंदगी के अंदर लेकर आना बहुत मुश्किल काम है. उसमें हमें अपना खून पसीना लगाना पड़ता है, हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन बात वही है कि मेहनत से ही यकीनन कोई तब्दीली ज़िंदगी के अंदर आ सकती है. यहाँ पर हम आज बात कर रहे हैं शुक्रगुजारी के हवाले से. शुक्रगुजार कैसे हुआ जा सकता है, शुक्रगुजारी की निगाह कैसी अपनी अपनाई जा सकती है, इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद. हमारा प्रोग्राम देखते रहिएगा. वेलकम बैक नाज़रीन. यहाँ पर बात कर रहे हैं हम शुक्रगुजारी के रवैयों के हवाले से, और हमारे साथ शामिल हैं सिस्टर राहा हुसैन जो बहुत अच्छी यूज़फुल टिप्स हमसे शेयर कर रही हैं. जी राहा, आप यहाँ पर हैं हमारे साथ? जी मैं हूँ. जी, अच्छा राहा, हमने बहुत सारी बातें डिस्कस की कि शुक्रगुजारी का रवैया क्यों ज़रूरी है ज़िंदगी को देखने के लिए, उससे क्या असर पड़ता है हमारी ज़हनी सेहत पर. आप कुछ शेयर करेंगे हमसे किस तरह प्रैक्टिस करें? जी, पहले एक हम एक्सरसाइज कर लेंगे और सारे व्यूअर्स भी कर सकते हैं. ठीक है. मैं आपसे पूछूंगी, आप 3 चीज बोले, नेम 3 थिंग्स जिसके लिए आप शुक्र करते, और ये 3 थिंग्स मस्ट बी tangible, जिसको आप हाथ लगा सकती है या पकड़ सकती है या टच कर सकती. So अच्छा, इस वक्त मैं पकड़ सकती हूँ, इस वक्त टच कर सकती हूँ? जी, आप मुझे बता दें. जरूरी नहीं, इवन आपका दिमाग में जैसे घर में 3 things that you are grateful for, that you can touch or feel. बिल्कुल. अच्छा, एक जैसे मेरे हाथ हैं, इनको मैं अभी टच कर सकती हूँ और इनको महसूस भी कर सकती हूँ. इसी तरह से जो मैंने पहने हुए कपड़े पहने हुए हैं, इनको मैं टच कर सकती हूँ और फील कर सकती हूँ. और इसी तरह से जिस जगह पर मैं बैठी हुई हूँ वो भी ऐसी चीज़ है कि जिसको महसूस कर सकती हूँ, जिसके लिए मैं शुक्र अदा करती हूँ कि मैं इस जगह बैठी हूँ. ओके, और दूसरी आपने 2 चीज बोला, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रही. अच्छा, एक चीज जो है वो मेरे हाथ हैं जिनको मैं टच कर सकती हूँ, एक मेरे कपड़े हैं, और एक जिस जगह मैं बैठी हूँ. ओके, गुड. ओके, और इंशाल्लाह सारे व्यूअर्स ने भी कहा. ओके, और अभी 3 थिंग्स, intangible थिंग्स, जैसे जिस चीज का आप बिल्कुल हाथ नहीं लगा सकते या टच नहीं कर सकते, उन 3 चीज के लिए, कौन से 3 चीज के लिए आप ग्रेटफुल हैं? जैसे हम आसमान को हाथ नहीं लगा सकते, स्काई को.
لیکن اس کے لیے گریٹفل ہوں میں. اور اسی طرح اور اس کے لیے کیوں گریٹفل ہے؟ اس لیے کہ وہ ہمارے اوپر موجود ہے اور اس کو دیکھ کر ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اور وہ ہمارے لیے ایک شیلٹر ہے. اور اسی طرح سے اور کیا چیز ہے جس کے لیے میں جو چیز میں نہیں ٹچ کر سکتی وہ چیز زندگی ہے. زندگی کو میں ٹچ نہیں کر سکتی لیکن زندگی کے لیے میں شکر گزاری محسوس کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ زندگی دی. اسی طرح سے جو بولنے کی صلاحیت ہے اس کو میں ٹچ نہیں کر سکتی لیکن یہ محسوس کر سکتی ہوں کہ وہ ایک نعمت ہے. بولنے کے لیے آپ نے کہا جی اوکے یس ہاں. اور جب ہم ایسے کرتے ہیں پھر ہم سوچنے لگتے ہیں ڈفرینٹ چیزیں کے بارے میں جیسے اور ایون این ایگزامپل could be جیسے مجھے یاد ہے ایک میموری جیسے مجھے یاد ہے جیسے ہم کہیں گئے تھے اور میں بہت خوش ہو گئی تھی یا جو بھی چیز. سو جب ہم ایسے کوئی ایکسرسائز ایسے کریں گے ہر روز پھر ہم اور مائنڈفل بن جاتے ہیں مور اویئر بن جاتے ہیں جو چیزیں ہمارے لیے بلیسنگز ہیں. اور جیسے ایک میری کلائنٹ انہوں نے ان کے تینوں بچوں کے لیے انہوں نے ایک گریٹیٹیوڈ جرنل خریدا اور ڈفرینٹ ان کے بچوں ڈفرینٹ عمر ہیں اور ایک کے لیے اٹس سو نائس ان کا بیٹا کوئی 8 سال کا اور ان کو ہر روز وہ جا کے لکھتا ہے what will صبح جا کے لکھیں گے what will make this day amazing for me or what would I like to happen in this day. اس دن میں کس چیز سے خوش ہو جاؤں گی. So ہم سوچ سکتے ہیں ہر روز صبح جب ہم اٹھیں گے اور پھر at the end of the day اس میں جا کے لکھتے ہیں کس چیز سے مجھے خوشی آئی. What made me happy? What made me smile? What did I like best about this day? اور دوسری چیز ہم جیسے جب میرے بچے چھوٹے تھے میں ان سے ہمیشہ پوچھتی تھی www what went well. So تین چیزیں آپ بتائیں جیسے جب وہ اسکول سے واپس آتے تھے ہم پوچھتے تھے آپ کے لیے 3 چیزیں کیا اچھے ہوئے تھے آج. So جب ہم آپس میں یہ ایسے kind of سوال پوچھتے ہیں پھر ہم اور اویئر بن جاتے ہیں سارے جو اچھے چیزیں ہو رہے and then we become actually more grateful and more aware of Allah subhanahu wa ta'ala. بالکل. اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے جو بات آپ نے بھی شیئر کی اور آپ کے جو یہ WWW میں مجھے بڑے اچھے لگے لیکن جو عموماً ہم آپس میں جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں بات کر رہے ہوتے ہیں گھر کے اندر فیملی کے اندر بیٹھ کر تو ہم یہ چیزیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہم نے تو ہمیں یہ اسنیکس چاہیے تھے یہ ہمیں نہیں ملے یا ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہم وہاں پر گئے تھے کسی ہالیڈیز پر گئے تھے لیکن ہم نے پلان کیا تھا ویسا پلان ہمارا پورا نہیں ہوا یا ہم نے آج کہیں جانا تھا اور گاڑی خراب ہو گئی. تو ہم عموماً ایسی چیزوں پر بات چیت کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ہماری ساری جو توجہ ہے وہ اسی چیز پر ہوتی ہے جو ہم نہیں کر سکے. So اس ٹائم پر اچھا ہوئے گا جب آپ کوئی گروپ میں سے ایک پرسن کہیں گے اوکے اس مشکل وقت میں کیا چیز اچھا تھا کس چیز کے لیے ہم شکر کر سکتے ہیں اور لیٹس میک اٹ اے ہیبٹ. جیسے ہم اپنے آپ کو ریمائنڈ کریں اور جو ہمارے بچوں اور پیرنٹس اور جو بھی ہمارے ساتھ ہیں ان کو ریمائنڈ کریں ہر چیز میں اس کا goodness جی to seek something good in every difficult situation. جو جب کچھ ہمارا مطابق سے نہیں جاتا ہے ہم اپسیٹ ہوتے ہیں ویسے کوئی وجہ کے لیے اسی وقت ہمیں نہیں ملا ہے. there is always a reason behind جو بھی چیز ہوتے ہیں اور کچھ بھی چیز جو بھی ہوتے ہیں کبھی غلطی سے نہیں ہوتے ہر چیز قدر اللہ ہوتا ہے کی وجہ سے ہوتا ہے نا. بالکل بالکل ٹھیک کہا آپ نے رہا. اچھا دیکھیں اگر ہم اس طرح سے بھی بات کریں
کہ اگر ہمیں وائٹامن ڈیفیشینسی ہے تو ہم جا کے ملٹی وائٹامنز لیں گے. اسی طرح ہمیں اگر اچھا نظر آنا ہے تو ہم اچھا لگنے کے لیے کپڑے اچھے لیں گے اور بھی جو چیزیں ہو سکتی ہیں. اسی طرح اگر ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ ہم تھوڑا انرجی فیل کریں تو ہم انرجی ڈرنک لیں گے. لیکن یہ جو جس رویے کی ہم بات کریں شکر گزاری کی، یہ اندر ہی کہیں موجود ہے اور فری آف کاسٹ ہے. اور بس آپ کو جیسے وہ بات ہے نا کہ نظر کمزور ہو تو گلاسز لگانے پڑتے ہیں، لیکن یہ آپ نے اپنی نظر کا فریم جو ہے وہ چینج کرنا ہے، دیکھنے کا انداز تبدیل کرنا ہے، جس میں کوئی خرچہ نہیں آ رہا ہے. یس، اور جیسے آپ نے آلسو مینشن کیا تھا اور لاسٹ ویک ہم نے بھی مینشن کیا تھا، جیسے جس چیز میں ہم فوکس کرتے ہیں اسی our life is what we focus on. So جب ہم مشکلات میں فوکس کریں گے ہمارا لائف مشکل ہوئے گا. جب ہم بلیسنگز میں فوکس کریں گے پھر ہمارا لائف بلیسڈ ہوئے گا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں سورہ بقرہ میں remember me and I will remember you and be grateful to me and never be grateful and never be ungrateful to me. تو ہمیں جتنا بھی زیادہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد رکھیں گے ہمارے لیے فائدہ مند ہوئے گا. بالکل بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اور جیسے میں نے پہلے اس چیز کا آپ کے ساتھ ڈسکس کری تھی کہ جیسے ماں کی محبت ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے. اسی طرح جو شکر گزاری ہے، جو گریٹیٹیوڈ ہے، یہ اگر ہم ایک انسان کے بھی شکر گزار ہوتے ہیں نا، اگر ہمارے نیبر نے ہمیں کھانا بنا کر بھیجا جب ہم بیمار تھے اور شکر گزاری کا رویہ ہم اس کے سامنے دکھائیں یا اس کو جا کر شکریہ کہیں، یا صرف کہنے سے نہیں بلکہ ایک ہمارا اس کے ساتھ جو معاملہ ہو وہ ایسا ہو کہ اچھا بہت آپ نے میرے ساتھ اچھا کیا اور میں اپریشیٹ کرتی ہوں، تو ایک انسان کو بھی اچھا لگتا ہے نا کہ جب دوسرا شخص اس کا شکر گزار ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں بنا کر ہر چیز ہمارے لیے ارینج کر دی ہے، ہم ہر چیز سے انجوائے کر رہے ہیں اپنی لائف کے اندر، تو وہ بھی پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. بالکل بالکل. ایکچولی قرآن میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھا ہے جب جو مجھے شکر کرتے میں ان کے لیے زیادہ بڑھاؤں گا. I will increase things for them. So ہمارے لیے ہمیشہ بینیفٹ ہے. اور جیسے دوسری چیز جیسے آپ نے کہا تھا نا، جب ہمارا نیبر یا کسی کے لیے ہم کھانا دیں گے یا کچھ، جب ہم کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں ہمیں اس ایٹیٹیوڈ سے کرنا چاہیے جیسے ہم not to get something back, totally صرف ہم اسی خوشی کے لیے کر رہے ہیں. بس جب ہم سوچتے ہیں جب میں ان کو کھانا دیں گے پھر وہ ہمیں بدلہ کریں گے، اس وقت ہمارے لیے مشکل بن جاتا ہے. بیکاز جب نہیں ملے گا پھر ہمارا خیالات ہوئے گا انہوں نے کیوں نہیں دیا، میں خوش نہیں ہوں، مجھے نہیں پسند ہے. اور پھر وہ جو چیز ہم نے کیا تھا اس کا گڈنس پورا چلا جاتا ہے. بالکل. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، اسپیشلی جو بہت ہی ہائر ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، ریئل ایکسپیکٹیشنز نہیں ہوتی، وہ بھی جتنی زیادہ بڑھتی جاتی ہیں ہم اتنا ہی انگریٹفل ہوتے جاتے ہیں نا. جی. اور ایکسپیکٹیشنز جتنا بھی لوور کرتے ہیں لائف از ایزی. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اچھا راحہ، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہم اتنی بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں، تو یہ جو ہماری مینٹل ہیلتھ ہے جس پر آج کل ہر طرف بات چیت جاری ہے اور ہم سوچ رہے ہیں اس بارے میں، بہت زیادہ اویئرنیس بھی ہے، یہ شکر گزاری بھی کیا اس سے ذہنی صحت پہ اچھا اثر پڑتا ہے؟ جی جتنا بھی، بیکاز جب ہم شکر کرتے رہتے ہیں جو بھی حالات ہمارے پاس ہے اس سے ہم وہ جو مشکلات ایسے ڈیفیکلٹی نہیں، وی ڈونٹ سی اٹ ایز اے ڈیفیکلٹی. ہم بیکاز ہم شکر کر رہے ہیں اور ایکچولی اس وقت ہمارے دماغ میں اور سولوشنز آنے لگیں گے. ویسے جب ہم سوچتے ہیں یہ ایک پرابلم ہے پھر just say oh this is a problem. ہمارا whole demeanor جیسے ہمارا
breathing में बदल जाता है, usually हमारा shoulders ऊपर हो जाते हैं. वैसे जब हम कहेंगे this is a challenge और हम इसके लिए कोई ना कोई बंदोबस्त देखेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह एक challenge है, एक puzzle है, let's work it out. Different energetic feel होता है हमारे अंदर में और उससे आसानी से कुछ ना कुछ solution जरूर मिल जाएगा. बिल्कुल. प्रॉब्लम बहुत मुश्किल होता है. बिल्कुल आपने ठीक कहा. एक और भी सवाल जहन में पैदा होता है जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया कि बच्चों को कैसे सिखाएं. जैसे एक तो आपने कहा था ना हम WWW पूछ सकते हैं कि व्हाट वेंट वेल, और इसी तरह से एक ग्रैटिट्यूड जार हो सकता है. छोटी छोटी चीज़ें जो छोटे बच्चों के साथ की जा सकती हैं. और आप क्या कहेंगी कि एज अ फैमिली हम इन ग्रैटिट्यूड के रवैयों को कैसे बढ़ाएं और कैसे प्रैक्टिस करवाएं बच्चों को? मैं सोचती हम डिफरेंट किस्म के सवाल पूछ सकते हैं हमारे बच्चों से और हमें भी उनके जवाब भी देना चाहिए. जैसे आपको किस चीज से हंसी आई थी आज? What made you laugh today? और किस चीज से what made you smile? और स्कूल में जब आप गए थे कौन सबसे काइंड बंदा था आज? और जब हम ऐसे बारे में सोचते हैं, सवाल पूछने से हमारा दिमाग starts looking for solutions. वैसे जब हम स्टेटमेंट बोलते हैं, जब हमारे बच्चों को कहेंगे अच्छा और काइंड बनना चाहिए, then हमने उनको एक स्टेटमेंट बोला है और उनके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है to work out and look for kindness. जब हम सवाल पूछेंगे कौन सबसे काइंड थे या कौन किसी ने क्या काइंड चीज किया या किसी ने किसी और को खुशी दिलवाया, हम अपने आप भी सोचेंगे इसके बारे में हमारा जिंदगी में कैसे मौके मिले और you know what are the situations, how can we do this. बिल्कुल बिल्कुल रहा. अच्छा एक और चीज़ जो मैंने कहीं पढ़ी थी कि जो हम कह रहे होते हैं ना वही हम बन रहे होते हैं, वही हम सोच रहे होते हैं और वही हमारे अंदर वही एक बातें जारी रहती हैं, वैसे ही माइंड सेट बन जाता है. तो जब हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं, हमारी कॉन्वर्जेशन होती है किसी के साथ या फ्रेंड्स में बैठे हैं, फैमिली में बैठे हैं या किसी से बड़े दिनों बाद मिले हैं, तो वो भी वो जो हम जिस वक्त जो बातचीत कर रहे होते हैं ना, आपस में जो भी चीज़ें एक्सचेंज कर रहे होते हैं, कि हम वो सारी बातें डिस्कस कर रहे होते हैं जो हमारे परेशानियां हैं, जो हमें नहीं मिल सका, जिससे हमें डिसअपॉइंटमेंट हुई, या हम उस मुलाकात को ऐसे प्रोडक्टिव बनाते हैं कि हम अपनी अचीवमेंट्स शेयर करें या जो अच्छी चीज़ें आपस में हुई. इसी तरह फैमिली के साथ बैठकर मुझे लगता है जो बात हम कर रहे होते हैं ना, वो बात भी हमारा रवैया बना रही होती है. बिल्कुल. और एक चीज है जैसे the words we use, उससे हमारा life pans out, you know. Because जब हम हमेशा disappointing किस्म के words या complaining words इस्तेमाल करते हैं, फिर हमारा जिंदगी ऐसे ही है जैसे हर मौका में वही नजर आएगा. जब हम खुशी का बात बोलते हैं और अच्छे चीजें के बारे में, फिर हमारा जिंदगी अच्छा होएगा. And it's really important जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं. और also usually मैं हमेशा कहती हूँ लोगों को जैसे प्रॉब्लम नहीं बोले चैलेंज. उसमें कितना फर्क है जब हम कहेंगे मुझे एक प्रॉब्लम है या मुझे चैलेंज है. जी बिल्कुल आपने ठीक कहा. अच्छा एक तरह से मैं देखना चाह रही थी कि जो दो इंसान हैं, दो मुख्तलिफ इंसान हैं और एक के रवैये में शुक्रगुजारी है और दूसरे के रवैये में नाशुक्रगुजारी है, ठीक है, या अनग्रेटफुल है, एक ग्रेटफुल है. दोनों आगे जा रहे हैं, एक ही उनका ट्रैक है, लेकिन क्या असरात पड़ सकते हैं उनकी लाइफ पर दो मुख्तलिफ रवैये से? So जो अनग्रेटफुल है वो सोचेंगे हर चीज उनका वजह से है यूजुअली, और वो नोटिस नहीं करेंगे किसी और ने कुछ अच्छा चीज किया या किसी से खुशी मिली, या वो इनवर्ड लुकिंग होंगे जो अनग्रेटफुल है और अपने आप के बारे में ही सोचेंगे.
اور ایکچولی دوسری چیز ہے جب اپنا آپ کے بارے میں سوچیں گے جب بھی کوئی مشکلات ہوئیں گے وہ سوچیں گے ان کی وجہ سے وہ مشکلات ہوئیں گے اور پھر اس سے اور تکلیف ہوئے گا بیکاز وہ اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ویسے جب گریٹفل ہیں جو بھی مسئلہ ہو رہا ہے ہم ایز مسلمس ہم کہتے ہیں الحمدللہ. جو بھی مشکلات ہو ہم کہتے ہیں الحمدللہ. اور جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے جو بھی چیز ہو رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان کا پرمیشن سے ہو رہا ہے اور ان کا پرمیشن سے جا بھی سکتا ہے. اور I have a supporter to help me in any situation. اور میں اپنے آپ نہیں ہوں. I'm not alone. And I have the greatest supporter. سب سے the most powerful, the most able, the most Allah subhanahu wa ta'ala. اور he's on my side. بالکل. اچھا آپ نے بھی ایک چیز کا ذکر کیا کہ جب مشکل ہوتی ہے نا اس میں شکر کرنا بہت ہی زیادہ ہارڈ ہوتا ہے. جیسے ہم سوچیں نا کہ بھائی جن کے ہاں آسانیاں ہیں اور جن کے پاس سب کچھ ہے تو وہ تو کر سکتے ہیں شکر, ان کے پاس ہے ہی اتنا کہ وہ شکر ادا کریں. اسی طرح ہم کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگر ایسی لائف ہو جیسے ہمارے ساتھ جیسے ہوا ہے یا جیسے ہمارے پرابلمز ہو رہے ہیں پھر کیسے شکر ادا کریں, پھر تو بہت مشکل ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک بڑا چیلنجنگ چیز ہے کہ بہت زیادہ جو اندھیرا ہو ہر طرف اس میں دیکھنا کہ کہاں کہاں ایسی کوئی چیز ہے جس کو دیکھ کر میں خود کو شکر گزار بنا سکتا ہوں. جی, اور ایکچولی صرف ہم فرسٹلی ہمیں یاد کرنا چاہیے ہر وقت شکر کرنے کے لیے. میک اٹ اے ہیبٹ. الحمدللہ اور ذکر بار بار کرتے رہے. اور ڈیفینیٹلی ہر چیز جو ہم جیسے آپ نے کہا تھا نا آپ گریٹفل ہے آپ کا ہاتھ کے لیے. سو لک ایٹ آل دا تھنگس جو ہمارے پاس ہیں اور ان کے لیے شکر کریں. اور جیسے میں نے ارلیئر کہا تھا جب ہم دیکھتے ہیں جن کے پاس سب چیز ہے اور ہم سوچتے ہیں جن کے پاس سب چیز ہے وہ خوش ہے, لیکن is that the reality? ہمیں پتہ ہے بہت سارے لوگ کے پاس سب چیز ہے لیکن خوش نہیں ہے. میرے کوئی کلائنٹس بہت ہی امیر ہے ماشاء اللہ تبارک اللہ لیکن خوش نہیں ہے. ان کا مطلب اس کا مطلب نہیں ہے, اس کا مطلب ہے جیسے دولت سے یا فیملی سے یا گھر سے یا گاڑی سے یا پیسے سے اس سے شکر نہیں, اس سے کیا کہتے ہیں ہیپینس نہیں ملتا ہے. ہیپینس از این ان سائڈ جاب. اندر سے خوشی ملتا ہے باقی چیزیں سے نہیں. اور اس طریقے سے ہمارا خیالات ہے اس طریقے سے ہمارا زندگی ہوئے گی. بالکل. بہت شکریہ سسٹر راحہ, آپ نے ہمارے ساتھ بہت یوزفل ٹپس بھی شیئر کی اور بہت اچھی پروڈکٹیو باتیں بھی آپ نے کی. ناظرین یہاں پر ہم نے شکر گزاری کے اوپر بات کی ہے اور اصل چیز یہی ہے کہ جتنا فوکس رکھا جائے گا ان چیزوں پر جو نہیں ملی, جو ہماری نہیں ہو سکیں, جن کو چاہا اور وہ ہمیں نہیں مل سکا, جن سے ہمیں ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی, جو اداسی ہے, جو چیلنجز ہیں, ان سب چیزوں پر فوکس رکھنے سے ہمارا جو چلنا ہے, ہماری جو رفتار ہے وہ آہستہ ہو جاتی ہے اور ہم وہیں پر اسٹک ہو جاتے ہیں, وہیں پر پھنس جاتے ہیں اپنی اس سچویشن میں اور اسی کے گرد گھومتے رہتے ہیں اور ہر طرف ہمیں پھر اندھیرا نظر آنے لگتا ہے. اور شکر گزاری یہ ہے کہ ہم زندگی میں اپنے پاس, اپنے جسم پر, اپنے بدن پر, اپنے ارد گرد موجود ان چیزوں کو دیکھیں کہ جن چیزوں کو ہم نے فار گرانٹیڈ لیا لیکن وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے اور بہت سارے لوگوں کو وہ بھی نہیں ملی ہوئی. جو کسی اور کو نہیں ملا وہ ہمیں مل گیا, یہ بھی اللہ کا شکر ہے. اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.